السلام علیکم دوستو، خدا کرے دنیا میں بہت جلد امن قائم ہو جائے۔ تو اس سے پہلے کا چیپٹر ہم وہ شیئر کر رہے تھے عبداللہ حسین کا نادار لوگ، تو اب ہم پہنچے ہیں 133 پیج سے 143 تک۔ تو اس سے پہلے اعجاز اسے اسکول سے فارغ کر دیا جاتا ہے، وہ گھر آ کے بتاتا نہیں، گھر آتا ہے تو اس کے 2 بیٹے پیدا ہوتے ہیں، حسن اور حسین۔ تو اگلے روز یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو خلاصہ ہے یہ، ایز اٹ از ورڈ ٹو ورڈ نہیں ہے، اس 10 صفحوں کا میں نے خلاصہ 2 صفحوں میں تقریباً کر دیا ہے۔ تو ایسا ہے کہ اگلے روز سکینہ نے اعجاز سے پوچھا کہ کل وہ اسکول سے دیر سے کیوں آیا تھا۔ اپنے اسکول سے نکالے جانے کی بات اس نے سکینہ سے چھپائے رکھی تھی۔ سکینہ کا باپ اپنے گاؤں لوٹنے کو تیار تھا، اعجاز بھی کسی کام کا بہانہ کر کے گھر سے نکل آیا۔ اس کے مزاج میں اکتاہٹ ہی اتنی زیادہ تھی۔ تو عبداللہ حسین گاؤں کے معمولات اور زندگی کو بہت وضاحت اور صفائی سے جانتے اور بیان کرتے ہیں، کمال ہے ان کا۔ اور دوسرا ہے کہ علم بھی بہت ہے، ایسے لگتا ہے جیسے دیہاتوں میں ہی ان کی زندگی گزری ہے، حالانکہ کسی حد تک بات یہ صحیح تھی، لیکن زیادہ تر وقت ان کا باہر ہی گزرا، اسپیشلی جب انہوں نے یہ ناول لکھا یہ والا خاص طور پہ کو بہت معمولات اور زندگی کو بہت وضاحت اور صفائی سے جانتے اور بیان کرتے ہیں، جیسے کنویں کی کھدائی کا منظر ہے، اس کے رسومات ہیں، دیہی سیاست ہے اور سیاست و معاشرت، زرعی معاملات، بھٹا خشت جو ہے اس کا وہ پورا بتا دیتے ہیں، اس میں بھی کہ کس طرح سے اینٹیں بنتی ہیں۔ کنیز کا خاوند، یہ وہی عورت ہے جس کے خاوند کو بہت زیادہ مارا جاتا ہے۔ کنیز کا خاوند ارشاد بھٹے پر کام کرتا تھا، اس سے ملنے اعجاز وہاں گیا تو وہ اس کی منظر نگاری کا کمال بھی دکھاتے ہیں۔ اینٹیں بنانے کا طریقہ کار کا نقشہ بھی عبداللہ حسین نے خوب کھینچا ہے، معلومات دی ہیں ہمیں۔ وہاں سے اعجاز کو معلوم ہوتا ہے کہ ارشاد کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ اعجاز کچہری پہنچا، اس کا دوست رشید بھی وہیں تھا، وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اعجاز کا دوست تھا ایک رشید جو کہ کچہری میں تھا، تو اسے وہ پکڑ کے لے گئے ہیں، اس کے کنیز کے خاوند کو۔ رشید تھانہ محرر، اور یہ دونوں تھے، رشید بھی اور اعجاز بھی، تھانہ محرر امداد علی شاہ کے پاس بیٹھا تھا۔ قریب سے گزر کر کنیز اور اس کا خاوند تھانے دار کے کمرے میں گئے۔ اندر سے جھگڑنے اور چلانے کی آوازیں آئیں۔ 2 عیسائیوں نے رشید کے ذریعے معاملہ طے کروایا تھا، یعنی یہ جو کیس وہ بضد تھی نا کنیز کیس کرنے کے لیے، تو وہ کیس ہو تو گیا، لیکن اس کو ختم کرانے کے لیے یہ 2 عیسائی با اثر لوگ ہیں، 2 عیسائیوں نے رشید کے ذریعے معاملہ طے کروایا تھا۔ بدلے میں رشید نے کرنل جوزف کو 50,000 اینٹ پہنچانے کی حامی بھری تھی۔ اس نے کنیز کے خاوند کو روپیہ دے کر خاموش کروا دیا تھا۔ کنیز اس کے بہت خلاف تھی، وہ مقدمہ لڑنا چاہتی تھی، سچائی کو حاصل کرنا چاہتی تھی، اور کنیز احتجاج کرتی رہی اندر کمرے میں ہی۔ تھانے دار نے کنیز کے نالے پر بھی ہاتھ ڈالا۔ کنیز کا خاوند لاپرواہ کھڑا رہا کہ وہ کمپرومائز کر چکا تھا، بک چکا تھا۔ کنیز بھڑکتی ہوئی باہر نکلی تو اس نے یہ اس طرح سے فیصلہ سنایا کہ میں ساری دنیا کی نوکر ہوں پر کسی کی غلام نہیں ہوں۔ ارشاد، اس کا خاوند ہے جو، ارشاد سے میرا اور میرے بچے سے ارشاد کا کوئی واسطہ نہیں۔ میں سب کے برتن مانجھ لوں گی مگر اپنے بیٹے کو اسکول ضرور بھیجوں گی، کسی کی غلامی میں نہیں دوں گی۔ کنیز کے ساتھ ایک آدمی بشیر احمد بھی تھا، وہ جب ان کا یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا کچہری میں، تو اعجاز نے اسے وہاں اس کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ دونوں کو تجسس تھا کہ دونوں کو دلچسپی بھی تھی کنیز سے،
ایک جوان اور خوبصورت اور حوصلے والی اور ایک اصولوں والی لڑکی ہے، عورت ہے، 6 سال کا بچہ ہے اگرچہ اس کا، تو لیکن بہت بہادر ہے اور لڑنے کے لیے تیار ہے، سچائی کے لیے، بھلائی کے لیے، بچے کی تعلیم کے لیے۔ کہتی ہے کہ میں سب کے برتن مانجھ لوں گی مگر اپنے بیٹے کو اسکول ضرور بھیجوں گی۔ اسی وجہ سے اسے مارا بھی گیا ہوتا ہے کہ انہوں نے اسکول پڑھانے کی بات کی ہوتی ہے تو ان کو مارا جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ چھوٹے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور چھوٹے طبقے کو پڑھائی کی اجازت نہیں دی جاتی۔ تو اس کے باپ کی، بچے کے باپ کی بہت کٹائی ہوتی ہے، کنیز کے خامد کی، ہڈیاں وڈیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، کافی اثر ہوتا ہے اس پہ۔ کسی کی غلامی میں نہیں دوں گی، میں مگر اپنے بیٹے کو اسکول ضرور بھیجوں گی، کسی کی غلامی میں نہیں دوں گی۔ کنیز کے ساتھ ایک آدمی بشیر تھا، اعجاز کا اسے تعارف ہوا اور اعجاز اس کے کہنے پر اس کے گھر چلا گیا۔ تعارف میں پتہ چلا کہ بشیر احمد کو بھی کسی اسکول سے نکال دیا گیا تھا، کیونکہ اس نے بچوں کے حقوق یعنی پانی اور دیگر سہولیات کی بات کی تھی۔ بشیر احمد نے کچھ اور بھی کام کیے تھے۔ اس نے کہا وہ زندگی کا نظریہ اس کا اب بن چکا تھا تجربات سے، زمانے کو دیکھ کر۔ تو کہتا ہے کہ میرا اعتبار اب ہر چیز سے اٹھ گیا ہے، بس کام کی ایک آدھ بات ہی رہ گئی ہے۔ کام کی مطلب بہت ضروری باتیں جو ہیں وہ ایک آدھ ہی بات رہ گئی ہے، باقی سب وقت گزاری کے معاملے ہیں، مجھے تو یہی معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ اسے زندگی کا ایک لیسن جو ملا ہے کہ کام ایک دو ہی ہیں، باقی سب فضول کام ہیں، لیکن وہ ہمیں کرنے ہیں اور ہم اس میں الجھے رہتے ہیں۔ تو کنیز جو ہے وہ یہاں پر یعنی اس نے بھی ایک مقصد کے لیے، بچوں کے حقوق کے لیے بات کی، وہ اپنے بچے کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہے اور اسے تعلیم دلانے کے لیے اپنے خاوند کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، مشقت کرنے کے لیے تیار ہے، اور کوئی بھی ایسا رشتہ جو کہ تعلیم کی ترقی کے راستے میں، اس باعزت زندگی کے راستے میں رکاوٹ ہے، وہ اسے چھوڑنے کو تیار ہے۔ خوش رہیے جی، خدا ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خیریت سے رکھے، آپ کو بھی اور ہمیں بھی۔ بہت شکریہ۔